بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ گندم کی فصل کے اندر آخری پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جو آخری پانی ہے وہی سب کچھ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ آخری پانی جب آپ لگا رہے ہیں تو اس آخری پانی سے آپ کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے پانی لگانا بند کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے، آپ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ دیر سے پانی لگاتے ہیں تو پھر آپ کی فصل جو ہے وہ گر سکتی ہے، اسے بھی آپ کی پیداوار بہت متاثر ہو سکتی ہے، یعنی کہ اسے بھی آپ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو مطلب ٹائم پہ پانی لگانا، وقت پر آخری پانی لگانا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جتنا آپ وقت پر پانی لگائیں گے تو اس سے ہی آپ کی فصل جو ہے وہ پیداوار اتنی زیادہ دے رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے اب تک جو خرچہ کیا ہوا ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب نکلنا ہے۔ اگر آپ اس میں بھی آپ تھوڑی سی کوتاہی کر لیتے ہیں تو اس کوتاہی سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس میں 5 پوائنٹس ایسے ہیں جو اگر آپ ان پوائنٹس پر عمل کریں گے تو آپ کا جو آخری پانی ہے وہ جو ہے وہ اس کا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ لائحہ عمل ان کا نہیں اپنائیں گے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کی فصل جو ہے وہ پیلاہٹ کا شکار ہے تو وہ پیلاہٹ کا شکار، وہ سٹا جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے پیلا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے سٹے کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کا جو سٹیم ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں سامنے، یہ سٹیم جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر یہ سٹیم جو ہے یہ بالکل گرین کلر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ پانی لگانا ہے، اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہے، تو اس وقت آپ جو ہے اس کو پانی لگا دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سٹے کے نیچے والا جو اس کی جو ڈنڈی ہے یہ اگر پیلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فصل جو ہے وہ پکنے کی طرف جا رہی ہے، آپ کی فصل ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ بالکل کوئی بھی نیوٹرینٹ نیچے سے نہیں لے سکتی، نہ ہی وہ پانی لے سکتی ہے۔ تو مطلب جب فصل آپ کی یہ گرین کلر کی ہو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لگا دیں۔ دوسرے نمبر پر دوسرا پوائنٹ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، یعنی کہ اگر آپ زمین آپ کی خشک ہو چکی ہے تو اس وقت بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لگا دیں۔ اس وقت کا پانی لگانا بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب پہلی 2 چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی ہے۔ ادھر سے اگر نیچے زمین خشک ہے، ادھر سے ڈنڈی بھی جو ہے وہ سبز کلر کی ہے تو اس وقت آپ نے پانی لگانا ہے۔ اگر نیچے سے زمین خشک ہے اور ادھر سے یہ پیلاہٹ کا شکار ہے تو پھر بھی آپ نے جو ہے وہ پانی نہیں لگانا۔ تیسرا پوائنٹ جو آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ وہ آپ نے بارشوں کو مد نظر رکھ کے اس کو پانی لگانا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں اگر اگلے 5 7 یا 10 دنوں کے اندر بارش نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لگا دیں۔ اگر اس کے 5 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ بارشیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پانی جو ہے وہ نہ لگائیں، لیکن آپ کو پانی جو ہے وہ آخری مطلب جو ہے پانی وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیداوار دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بارشوں کو مد نظر رکھ کے پانی لگائیں۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہوا کی سپیڈ کو مد نظر رکھیں، لیکن دیکھیں اگر دن کے وقت ہوا کی سپیڈ زیادہ چل رہی ہے تو اس وقت آپ کو چاہیے آپ پانی نہ لگائیں۔ رات کے وقت کیونکہ ہوا کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ رات کو پانی لگا دیں۔ اور ان تینوں پوائنٹس کو آپ جو ہے وہ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو رنگ ہے وہ بھی سبز ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ زمین بھی نیچے خشک ہونی چاہیے، کیونکہ جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو اس وقت اگر آپ پانی لگاتے ہیں تو آپ کی فصل جو ہے وہ گر سکتی ہے، اور گرنے سے اس کی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ان پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی فصل کا ساتھ ساتھ معائنہ کرتے رہنا ہے کہ اگر اس کے اوپر فنگس کا حملہ ہے تو اس کے لیے آپ فنجی سائڈ کا بھی آپ سپرے کروا دیں، اور اس کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ نگہداشت کرتے رہیں، کیونکہ سارا خرچہ جو ہے وہ اب تک ہو چکا ہے۔ تو اس خرچے کی بنیاد جو ہے وہ ساری اسی پانی کے اوپر ہے۔ وہ پانی آپ صحیح طریقے سے لگا دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ یہ تمام باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پیداوار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پیداوار آپ کی بہت بہترین ہوگی۔ آپ کا جو آخری پانی ہے یہ بالکل ہی جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگلا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جو سٹا ہے، سٹے کے اندر جو اس کی گھنڈی ہے، اس گھنڈی کو نکال کے دیکھنا ہے۔ اگر گھنڈی کے اندر اگر یہ دودھیا حالت کے اندر ہے، اس کا دودھ خشک نہیں ہوا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لگا دیں، لیکن اگر اس کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، گھنڈی کو نکال کر دیکھنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پانی نہ لگائیں۔ اس کے ساتھ اور پوائنٹس بھی آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔